بندے کا تعارف ہوتا ہے. ایک لائر کو سارے اصول ضوابط اس بات کے سکھائے جاتے ہیں کہ دو بندے آپس میں لڑیں تو آپ کیسے اس کا مسئلہ نمٹائیں گے، اس کے پوائنٹس کیسے تلاش کریں گے. ایک انجینئر کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک مشینری فیل ہو رہی ہے تو اس مشین کو کیسے تم صحیح کرو گے. ایک ڈاکٹر کی بحث انسان کی باڈی سے ہوتی ہے، اس کے پارٹ سے ہوتی ہے کہ اس کا پھیپھڑا اور لنگس کام کر رہا ہے کہ نہیں، اس کا ہارٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں، اس کی کڈنی برابر چل رہی ہے، اس کا لیور برابر چل رہا ہے. تو ڈاکٹری کا تعلق انسان کی باڈی سے، اس لیے انسان کی پہچان کراتا ہے وہ. انجینئرنگ کا تعلق مشینری کی باڈی سے. لائر کے سارے اصول کا تعلق دنیا کے مسائل سے. لیکن آپ جو علم پڑھ رہے ہیں قرآن اور حدیث کا، یہ علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کراتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ ہنر ہے، یہ علم ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ وہ سارے ہنر ہے، چاہے اعلیٰ درجے کی تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، وہ ہنر ہے اور یہ علم ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اگر اس علم کے ہمارے پاس آنے کے بعد اللہ کا خوف نہیں آیا تو پھر یہ علم بھی علم نہیں ہے. قرآن حدیث کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں اللہ کا خوف آنا چاہیے. اس لیے جگہ جگہ ہم کو یہ کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہوتے ہیں. کیوں؟ بڑے سے بڑا بزرگ یہاں میرے پاس ملنے آ جائیں، لیکن آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بزرگ ہے، زندگی میں کبھی آپ کو معلوم نہیں، تو نہ آپ اتنا رسپیکٹ کرو گے، نہ ادب کرو گے، نہ ان سے ڈرو گے، کچھ نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہی نہیں کہ. لیکن میں ان کو پہچانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو میں اسی مطابق ان کو ملوں گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے علم ہے اس لیے میں نے ان کا اکرام کیا، آپ کے پاس علم نہیں اس لیے آپ نے چاہیے ایسا اکرام نہیں کیا. تو علم آنے کے بعد اگر ہم میں خشیت خداوندی نہیں آتی ہے تو پھر علم نہیں آیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں ایک مثال دیتے ہیں، بس مجھے 2-3 منٹ کچھ بات آپ سے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلاً آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں. چلیے حضرت نے تو وہاں پاکستان کے حساب سے مثال دی ہے، میں یہاں کے حساب سے کہ آپ یہاں سے مونٹریال کی ٹرین میں سوار ہوئے بیٹھے، تو آپ کھڑکی سے ونڈو سے بار بار دیکھو گے کہ بھئی مونٹریال جاتے ہوئے جو اسٹیشنز آتے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ نہیں، کہیں میں رانگ ٹرین میں تو نہیں بیٹھ گیا. اگر واقعتاً وہی اسٹیشن آ رہے ہیں تو آپ کہو گے کہ بھئی میری ٹرین صحیح رخ پر جا رہی ہے، یہ مونٹریال ہی جا رہی ہے اور میرا آخری اسٹیشن مونٹریال ہے. لیکن اگر ٹرین چلی اور آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ تو کچھ اور ہی ادھر کہیں اور جا رہی ہے، تو آپ کی بہت جلد فکر یہ ہوگی کہ میں کب اسٹیشن آئے اور ٹرین چینج کر لوں، اتر جاؤں. یہ ایک ایگزامپل ہے، بہت عام مثال. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ علم آنے کے بعد آپ اپنے دل کی ونڈو میں جھانکتے رہو کہ اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ نہیں. اگر اللہ کا خوف آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کی ٹرین صحیح رخ پر چل رہی ہے، ورنہ آپ 10 مرتبہ بخاری پڑھ لو، 10 مرتبہ تفسیر پڑھ لو، سارے قرآن کی تفسیر 10 مرتبہ پڑھ لو، لیکن دل کی ونڈو میں جھانک کر کے دیکھا تو اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا. میری خلوت کی زندگی وہی گناہ والی ہے، میری سوچ وہی گناہ والی ہے، میں برائیوں میں اسی طرح چل رہا ہوں جیسے پہلے تھا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ میری ٹرین غلط رخ پر جا رہی ہے. تو یا تو اب ہمیں ٹرین چینج کرنا پڑے گا یا پھر اپنے آپ کو صحیح بنانے کی فکر کرنا پڑے گا. تو عزیز بچوں، ابھی تک جو تم نے پڑھا وہ اور مسائل تھے، وہ گرامر تھے، وہ کچھ اصول تھے، وہ کچھ قواعد تھے. اب جس آخری سال میں آپ جا رہے ہیں اس کا تعلق
ان کتابوں سے ہیں جو 100% قال اللہ و قال الرسول ہے. اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا. اگر کتاب الایمان پڑھنے کے بعد میرا ایمان ایسا نہیں بنا تو کوئی فائدہ نہیں. کتاب الوضو پڑھنے کے بعد مجھ میں وضو کا سلیقہ نہیں آیا، میں وہی جیسے پہلے وضو کرتا تھا ویسے ہی کرتا رہا تو کوئی فائدہ نہیں. میں نے کتاب الصلاۃ پڑھنے کے بعد میری نماز کو رخ پر نہیں ڈالا اور وہی پہلے جیسے نماز رہی تو کوئی فائدہ نہیں. تو ہماری زندگی میں چینج آنا چاہیے اس علم کی وجہ سے. اگر واقعتاً ہماری زندگی بدل رہی ہے، خشیت خداوندی سنت کی اتباع پر جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہیں. اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو آپ کا وقت ضائع، پڑھانے والے کا وقت ضائع، منتظمین کا انتظام کرنا ضائع اور دینے والے کے خرچ ضائع اور آپ کے ماں باپ کا آپ کے پیچھے وقت لگانا ضائع، سب بیکار ہو جائے گا. تو مین آپ لوگ ہیں. آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے. تبدیلی کیسے آئے گی؟ جبکہ آپ خود فکر کرو گے کہ مجھے اپنی زندگی کو قرآن حدیث پر لانا ہے. اور جب آپ بنو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ آپ سے ایک امت بن جائے گی. سمجھ میں آئے؟ تو ایک بات جو علم سے مقصود ہے وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے. نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتاب العلم بخاری شریف میں آپ پڑھو گے، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر. میں جس علم کو لے کر آیا ہوں اور میں جس ہدایت کو لے کر آیا ہوں اس کی مثال برسنے والے پانی کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے. حضرت نے اپنے علم کی مثال، وہی تو علم ہم پڑھ رہے ہیں جو حضرت لے کر آئے. حضرت نے اپنے علم کی مثال پانی سے دے کر اشارہ فرمایا کہ جیسے آسمان کے پانی سے زمین پر مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں روئیدگی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کے علوم کے پانی سے ہمارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. مثال و ممثل لہو مختصر پڑھی کہ نہیں؟ کیا کون سے کتاب؟ اچھا، دروس البلاغہ تو پڑھی. مثال و ممثل لہو میں تطبیق دینا تو سمجھ میں آیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم میں تشبیہ کیوں دی گئی؟ زید کالاسد کیوں کہا گیا؟ وہ زید کی 4 پاؤں تھوڑے ہی ہے اور زید ایسے فار کھانے والا تو ہے نہیں، لیکن زید کو اس لیے کہا گیا کہ جیسے شیر اور لائن میں بہادری ہے اسے زید میں بھی بہادری ہے، بس صفت واحدہ کی بنیاد پر مثال دی جاتی ہے، کوئی ساری صفات ضروری نہیں ہے. تو جیسے بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح نبی کے علوم سے ہمارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اب دل زندہ ہو گئے تو سمجھ لو ہم کامیاب ہیں، اور دل زندہ نہیں ہوئے تو ہم ناکام ہیں. ایک بات ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے میں نے ایک بات اور سنی اسی حدیث شریف پر. بڑوں کے علوم میں یہ فائدہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے تھے. حضرت شیخ فرماتے تھے، اسی حدیث پر ہمیں سبق میں یوں فرمایا تھا کہ حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی نے ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا اسی روایت پر کہ تم دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو لیکن پیاس تو پانی سے بجھتی ہے. تم نے کوک پیا، اسپرائٹ پیا، کینیڈا ڈرائی پی، آئس کریم کھائی، لیکن بعد میں کہتے پانی لاؤ. بھائی تم نے ابھی ٹھنڈا پیا پانی مانگا ہے، کہا پیاس تو پانی سے بجھتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کی مثال پانی سے دے کر اشارہ فرمایا کہ تم ساری دنیا کے علوم حاصل کر لو گے لیکن تمہارے دل کی پیاس تو میرے ہی علم سے بجھے گی، اس کے بغیر دل کو سکون نہیں مل سکتا ہے.
آپ وہ علوم پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی معمولی علم نہیں ہے. اگر آپ سمجھ لیں اس کا مقام تو یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے. ہمارے اکابر کی زندگیاں، میں نے ابھی کچھ علماء آئے تھے میرے پاس، میں نے ان سے ایک بات کہی، بلکہ جمعہ کے بیان میں بھی اگر وہ سمجھے ہو تو میں نے کہا تھا اشارتاً، وہ نکاح پر بیان تھا، تو کہ جسمانی خواہشات کی خوشی اور تکمیل تب ہوتی ہے جب انسان اپنی بیوی سے ملاقات کر لے تو اس کو جسمانی خوشی ہوتی ہے. اور روحانی خوشی کب ہوتی ہے؟ ہماری روح کو خوشی کب ہوگی؟ فرمایا جب کوئی نیا مسئلہ معلوم ہو جائے اور جہالت سے علم میں آ جاؤ تو ایک دم طبیعت مچل جاتی ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، مجھے مل گئی. شرط یہ ہے کہ آپ میں وہ مطالعے کا ذوق ہو. تو میں نے ان علماء سے کہا کہ عوام کا کیا ذوق کا مسئلہ، علماء ہی مطالعہ نہیں کرتے، علماء ہی کتاب نہیں دیکھتے ہیں تو عوام کو کیا دیکھیں گے؟ ہم ہی میں ذوق نہیں رہا کتاب دیکھنے کا. ورنہ مطالعے کے ذریعے سے جب نئی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے تو دل فرق جاتا ہے، روحانی خوشی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر گھنٹوں کتاب لے کر بیٹھے رہتے تھے، نہ کھانا نہ پینا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ایک مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کے پورا کرنے میں خوشی ہوتی ہے، ان کو اپنی روحانی خوشی اسی میں ہوتی تھی. اس لیے ہمارے شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تو کتابوں سے شادی کر لی ہے، مطلب میں رات دن اسی میں رچا بسا رہتا ہوں. تو یہ دو باتیں یاد رکھو، خشیت خداوندی، اللہ کا خوف اس علم سے پیدا ہو. نمبر 2، اس علم کے اندر محنت. جتنی محنت آپ کرو گے اللہ علم کے دروازے اتنے ہی کھولے گا. ہمارے اوپر ہے، من طلب العلا سہر اللیالی، بہت مشہور ہے. جو بلندی چاہتا ہے اس کو راتوں میں جاگنا پڑے گا. اب تم یہاں سے گھر جاؤ اور پھر کتاب بند کر کے ساری کتاب یہیں رکھ کر چلے جاؤ اور دوسرے دن آؤ اور کتاب کھولو اور استاذ کو یہ بتانا پڑے کہ یہاں سے سبق پڑھنا ہے آج. یہ محنت نہیں، اس کو محنت نہیں کرتے. آپ گھر جاؤ، کتابیں لے کر جاؤ، گھر پہ بھی کتاب رکھو، دن بھر جو پڑھا ہے اس کا مطالعہ، حاشیہ دیکھو کیا بات اس میں ہے، کتاب کو حل کرو، عبارت دیکھ کر کے آؤ. یہ ساری باتیں میں کبھی کبھی وہ بچے ادھر ادھر پھانپی مارتے ہیں اندر میں، عبارت کہاں سے شروع کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں مکھی مار کر چپکا دے تاکہ تجھے یاد رہے کہ کل کہاں سے پڑھنا ہے. تو یہ علم کیسے آئے گا جب یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے سبق کہاں سے آج پڑھنا ہے؟ اتنا بھی پتہ نہیں. سمجھ میں آیا بچوں؟ تو آپ جن علوم کی طرف جا رہے ہیں بہت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں علوم نافعہ نصیب فرمائے. مطالعہ کرنا، حاشیہ دیکھنا. میں نہیں کہتا ہوں فتح الباری بھی دیکھو، میں نہیں کہتا ہوں آئینی دیکھو، نہیں یہ سب نہیں. آپ حاشیہ صرف حل کر لو اور حاشیہ حل کر کے اپنی کتاب کو حل کرنے کی کوشش کرو. آپ کو جو اشکالات ہوں گے وہ دوسرے دن استاذ کی تقریر سے حل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ علوم نافعہ سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ، ہم تمام کے یہ خوش قسمت